ہم اس نشان کو اگر ہمارے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس کلمے کو بلند کر رہے ہیں. ذرا سا بھی دماغ ہے تمہیں، ذرا سے بھی سوچ چل رہی ہے، تم ادب کے دائرے میں بالکل نہیں ہو. تمہیں سب سے پہلے ایک ادب کے دائرے میں آنا پڑے گا. گاڑیوں پر جھنڈوں کو پھینک دیتے ہیں. اب ایک گدھوں، تمہیں ذرا سا دماغ نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے. یہ مثال تو آپ نے سنی ہی ہوگی. تو چلیے آئیے آج ہم بات کر لیتے ہیں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر جو ہم جلوس نکالتے ہیں. ان جلوس کے درمیان بہت ساری یہاں پر بے ادبی دیکھنے میں مل رہی ہے اور انہی موقعوں کو لے کر لوگ یہاں پر اہل سنت والجماعت پر انگلی اٹھاتے رہتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں جو حضرات جلوس میں گاڑیاں لے کر آتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے ہمارے نوجوانوں سے، ہارن بجا بجا کر آپ کیا بتانا چاہتے ہو کہ ہم نے آج جلوس میلاد النبی نکالا ہے اور اسی ہارن سے ہم ایک دوسرے کو تکلیف دے رہے ہیں. دیکھیے بھائی، اگر اس چیز سے روڈ جام ہو رہی ہے تو بالکل ضروری نہیں ہے آپ لوگ بائکس لے کر نکلے. میرے نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بائکس بالکل لے کر نہ آئیں. اور جو لوگ بچوں کو لا رہے ہیں ان سے بھی گزارش ہے بچوں کی ذمہ داری پوری طرح سے سنبھالیں، اپنے پاس رکھے بچوں کو. تیسری چیز، کوئی بزرگ حضرات ہے جن کا چلنا مشکل ہے، پھرنا مشکل ہے، وہ گاڑیوں پر آتے ہیں، یہ چیز سمجھنے آتی ہے. ایک اور بات، یہاں پر گستاخی ہو رہی ہے تو میں یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ یہاں پر جھنڈوں کے، اپنے جو ساؤنڈ سسٹم کی گاڑیاں ہوتی ہے ان گاڑیوں پر جھنڈوں کو پھینک دیتے ہیں. اب ایک گدھوں، تمہیں ذرا سا دماغ نہیں ہے. جس مقصد سے تم یہاں پر میلاد کا جلوس نکال رہے ہو، تم بتانا کیا چاہ رہے ہو، تم کر کیا رہے ہو؟ وہاں پر کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا ہے، وہاں جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تمہیں ذرا سا بھی دماغ ہے، تمہیں ذرا سے بھی سوچ چل رہی ہے، تم ادب کے دائرے میں بالکل نہیں ہو. تمہیں سب سے پہلے ایک ادب کے دائرے میں آنا پڑے گا. اگر تم نشان اٹھا کر چل رہے ہو تو اس چیز کا خیال رکھو، ہم اس نشان کو اگر ہمارے ساتھ لے کر چل رہے ہیں تو ہم اس کلمے کو بلند کر رہے ہیں اور ہماری پوری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس جھنڈے کی، ہم اس مقام کی، ہم اس جگہ کی حفاظت کریں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. اور کوئی گستاخی کر رہا ہے تو ہر اس شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ توجہ دیں ان لوگوں پر اور انہیں روکیں. جہاں پر ناچ گانے تماشے ہو رہے ہیں جلوس کے آڑ میں، یہاں پر ڈی جے کے شاعریاں یا پھر میں کہوں گا گانے بجا کر یا کچھ بھی بجا کر، ساؤنڈز بجا کر یہاں پر گستاخیاں ہو رہی ہے، ان کا جا کے پہلے کالر پکڑو، وہ بدبختوں کو رکانے کی کوشش کرو. اگر آپ لوگوں کے جلوس میں ایسا نہیں ہوتا ہے تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر احسان کرے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو جلوسوں میں جو حضرات شرکت فرماتے ہیں وہ لوگ کہیں کچھ بے ادبی نہ کر دیں. اس کی ذمہ داری پوری طرح سے آپ لوگوں کو اٹھانی پڑے گی، جو بھی ذمہ دار حضرات ہے. ٹھیک ہے، یہ چیز تو ہوگی، آپ لوگوں کو ذمہ داری اٹھانی ہے. ہر طرح سے اہل سنت کا اگر یہاں پر نام ہو رہا ہے تو بدنام بھی لوگ کرنے تیار ہے. تو آپ تمام حضرات سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس جلوس میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عہد لے لے کہ ہم ایک بھی گستاخی یہاں پر خود اپنے لوگوں سے ہونے ہرگز بھی نہ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور جو میرے ناسمجھ بھائی ہے جنہیں اتنی سمجھ اور سوچ نہیں ہے، وہ ایک دن پہلے علماء کی صحبت میں کم سے کم بیٹھیں، جلوس کے آداب جانیں، جلوس کس طرح سے نکالنا چاہیے یہ جانیں، حضور کے اخلاق کس طرح کے تھے، ہمیں کس طرح کا کردار رکھنا ہے، وہ ساری چیزوں کو دیکھیں. توجہ اسی بات پر رہنی چاہیے. اور سب سے بڑی اور قیمتی بات یہ ہے کہ ہمیں جلوس اس طرح سے نکالنا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہاں پر بالکل ہرگز تکلیف نہ ہو. اب اس طرح سے کچھ لوگ یہاں پر نیچے کامنٹ بھی کر دیں گے یا بات بتا دیں گے، بھائی جلوس نکالنے سے آپ دیکھیے یہاں پر غیر مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہاں پر انہیں تکلیف ہوتی ہے، وہ لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا. بات آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہاں پر مسلمان کے جینے سے بھی، یہاں پر مسلمان کے جینے سے بھی ہر کسی کو تکلیف ہے. تو کیا مسلمان جینا چھوڑ دے؟ نہیں چھوڑ سکتا نا. تو ایک چیز، اگر کوئی تالاب کی مچھلی خراب ہے تو اس مچھلی کو نکال کر پھینکنا ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پورے تالاب کو ہم خالی کر دے. ٹھیک ہے نا؟ تو انشاءاللہ دعا کرتا ہوں اس سال کا جلوس بہت ہی دھوم دھام سے اور ادب اور احترام سے نکلے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.